وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی سختی سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ منتظم ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے حضور کھڑا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا رویہ برتا، ذمہ داری کو کیسے ادا کیا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ ترین نعمت رب کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کی قدر کہاں تک کرتے ہیں؟ صرف ان کی پرورش تک ان کی قدر ہوتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من عال ثلاث بنات فأدبہن وأحسن أدبہن، ایسا بندہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی۔ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن ہم صرف اسی ہدف تک مقصود رہتے ہیں، اسی ہدف تک اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ سب ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن جو حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ان تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ جو اولاد ہے ان کی پرورش بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے آداب بھی سکھلانے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ اپنی اولاد کو گھر سے نکال بھی دو تو یاد رکھیے ان کو کھانے پینے کے لیے رزق مل ہی جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نہ دیں گے کوئی اور دے دے گا، لیکن جو تربیت آپ کرنے والے ہیں، جو ان کی اصلاح آپ نے کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ نے ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، یہ چیز ان کو کہیں اور مہیا نہیں ہو سکتی۔ تو محترم بھائیوں، اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑیے۔ سورۃ النحل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے گھروں کو تمہارے رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے۔ وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ رب کی طرف سے جو گھر ملتے ہیں یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سونے کے لیے بستر پر آتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اے اللہ تیری بہت تعریفیں، کیوں؟ یا اللہ تو نے کھلایا بھی پلایا بھی، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، وآوانا، اے اللہ تو نے ہمیں رہنے کے لیے پناہ دی ہے، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، کتنے ہی ایسے بندے ہیں اے اللہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں نظر دورائیں، آپ کو نظر آئیں گے رات کے وقت نکلیں، کوئی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کوئی پارک میں سویا ہوا ہے، آپ خیموں میں بھی لیٹے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم نعمت ہے گھر، تو اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اسلامی بنانا ہے۔ اور اسلامی کس طرح بنے گا؟ خود بھی مسجد کے ساتھ جڑیں گے، مرکز کے ساتھ جڑیں گے، اپنی اولاد کو بھی مرکز کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور یہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کبیت الحی والمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں اسلامی تعلیمات عام ہوں، وہ ایسے ہے جیسے زندہ ہے۔ اور وہ گھر جس میں کوئی رب کا نام لینے والا نہ ہو، جس میں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہو، اسلامی تعلیمات سے اس گھر میں رہنے والے لوگ نا آشنا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے۔ اور ایسے ہی اپنی اولاد کی اصلاح کرنا یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نیکی کا حکم دو، اپنی اولاد کو نیکی کے کام میں لگاؤ۔ اور ایسے ہی سورۃ البقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ اولاد جو تمہیں ملے گی یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بننے والی ہے۔ جس طرح انسان اس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بڑی پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر میرا آسرا بنیں گے، میرے یہ بازو بن جائیں گے، یہ بچے میری خدمت کریں گے، بڑھاپے میں میرے کام آئیں گے۔ ایسے ہی محترم بھائیوں یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ بچے ہیں، یہ کل قیامت والے دن بھی تمہارے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی اولاد کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بناؤ۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب آپ اور اپنی اولاد کو اسلامی مرکز ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔